رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ شہر سے کچھ فاصلے پر واقع وہ ویران شمشان گھاٹ آج بھی ویسا ہی سنسان تھا جیسا برسوں پہلے تھا۔ درختوں کی لمبی ٹیڑھی میڑھی شاخیں ہوا کے ساتھ ایسے ہل رہی تھیں جیسے کسی انجانے راز کی سرگوشی کر رہی ہوں۔ عادل، جو پیشے کے اعتبار سے ایک صحافی تھا، ہمیشہ ان کہانیوں کی تلاش میں رہتا تھا جنہیں لوگ محض افواہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ آج وہ اسی تلاش میں اس شمشان گھاٹ تک پہنچا تھا، جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں رات کے وقت مردے بھی چین سے نہیں سوتے۔ وہ اپنے کیمرے اور نوٹ بک کے ساتھ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ خشک پتوں پر پڑتی تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی، جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ یہ سب وہم ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپتا اور نکلتا رہا، اور اس کی مدھم روشنی میں جلی ہوئی چتاؤں کی راکھ چمک رہی تھی۔ اچانک عادل کو دور ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی، جیسے کوئی دیا جل رہا ہو۔ وہ رک گیا۔ یہاں اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر تجسس اس پر غالب آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک ادھ جلی چتا کے پاس بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چراغ تھا اور وہ مسلسل زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عادل نے ہمت کر کے آواز دی، بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر گہری اور خالی تھیں۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ عادل کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ میں ایک صحافی ہوں، لوگوں کی کہانیاں سننے آیا ہوں۔ بوڑھا ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں عجیب سی اداسی تھی۔ کہانیاں؟ یہاں کہانیاں نہیں، ادھورے انجام ہوتے ہیں۔ ہوا اچانک تیز ہو گئی، چراغ کی لو کانپنے لگی۔ تم سننا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ عادل نے سر ہلا دیا۔ بوڑھا آہستہ آہستہ بولنے لگا۔ کئی سال پہلے ایک نوجوان یہاں اپنی بیوی کی لاش لے کر آیا تھا۔ وہ اسے بہت چاہتا تھا، مگر قسمت نے اسے چھین لیا۔ وہ ہر رات یہاں آتا اور اس سے باتیں کرتا۔ عادل خاموشی سے سنتا رہا۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ عادل نے بے اختیار پوچھا۔ بوڑھے نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خود بھی اسی چتا میں جل گیا۔ ایک سرد لہر عادل کے جسم میں دوڑ گئی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ارد گرد کا ماحول بدل رہا ہے۔ ہوا رک گئی، درخت ساکت ہو گئے۔ پھر ایک آواز آئی، مدھم مگر واضح، عادل؟ وہ چونک گیا۔ کون؟ آواز دوبارہ آئی، اس بار اور قریب سے۔ عادل، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بوڑھا غائب ہو چکا تھا۔ چراغ زمین پر پڑا تھا، بجھا ہوا۔ عادل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آہستہ آہستہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا اور آنکھیں سیاہ خلا کی طرح گہری تھیں۔ عادل کی سانس رک گئی۔ تم کون ہو؟ عورت نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہم وہ ہیں جنہیں کبھی سکون نہیں ملا۔ اچانک اس کے ارد گرد کئی سائے نمودار ہونے لگے۔ جلتی ہوئی لاشوں کی بدبو فضا میں پھیل گئی۔ چیخوں کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگیں۔ عادل نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے ہوں۔ نہیں، مجھے جانے دو، وہ چیخا۔ عورت اس کے بالکل قریب آ گئی۔ تم نے سچ تلاش کیا تھا نا، یہ رہا سچ۔ اچانک سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح کچھ لوگ اس شمشان گھاٹ کے پاس سے گزر رہے تھے جب انہوں نے زمین پر ایک کیمرہ پڑا دیکھا۔ کیمرہ ٹوٹا ہوا تھا، مگر اس کی میموری کارڈ محفوظ تھی۔ جب اسے دیکھا گیا تو آخری ویڈیو میں صرف اندھیرا تھا اور ایک آواز، مدھم
لرزتی ہوئی وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد اس شمشان گھاٹ کے بارے میں ایک نئی کہانی مشہور ہو گئی کہ اب وہاں صرف پرانی روحیں ہی نہیں بلکہ ایک صحافی کی بے چین روح